اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ اللہ اور رسول کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں۔ پہلا تو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، دوسرا وہ شخص جو جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے۔ تیسرا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ چوتھا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ پانچواں میری اولاد میں وہ شخص جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو۔ چھٹا میری سنت کو چھوڑنے والا۔ مشکات شریف۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، بشرطے جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادے اور اختیار کو اس میں دخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر جو مرد کا لباس پہنے۔ مشکات کی روایت ہے یہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا، ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کریں، اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، اور ابرو یعنی بھاؤں کے بال چنتی ہیں تاکہ بھویں باریک ہو جائیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ نااہل کو کوئی عہدہ سپرد کرنا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ جمع الفوائد۔ کچھ روایت میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سب مسلمانوں کی۔ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے، وہ سب کچھ اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ معارف القرآن۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمانوں کو، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارا باطن بھی اچھا بنا دیجیے۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیں، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔